Allahu Akbar. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکنا سسٹرز کی طرف سے جو یہ ایک بہت خوبصورت کورس پچھلے کچھ ہفتوں سے چل رہا ہے، امید ہے آپ سب بہنیں اس کو سن رہی ہوں گی اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہوں گی۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، پریشانیوں کا ایک بہت مؤثر اور بہترین علاج جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے، اور وہ ہے ہر وقت اپنے رب سے دعا کرنا اور اس کو پکارتے رہنا۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم قرآن اور سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام بھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت دعائیں کیا کرتے تھے۔ سنت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے ہر موقع کی اور دن اور رات کے تمام اوقات کی دعائیں ملتی ہیں۔ ہمیں سنت اور حدیث کی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی 700 سے اوپر دعائیں ملتی ہیں، اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 70 سے اوپر دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ دعا اصل میں ہے کیا؟ اس کے لفظی معنی پکارنے اور آواز دینے کے ہیں۔ دعا اصل میں ایک رشتہ، ایک کنیکشن اور ایک تعلق ہے جو ہمارے رب کے ساتھ ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ جو ہمارا رب ہے، ساری کائنات کا، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور وہ بڑی شان والا رب ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ سہارا دیا اور یہ راستہ دکھایا ہے کہ ہم جو بہت کمزور، بے بس اور عاجز انسان ہیں، وہ ہر حال میں، ہر وقت اس کو پکار سکتے ہیں اور اس سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت کنیکشن ہے جو اللہ نے ہمارا اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اصل میں دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز اور آہیں، آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہوتے ہیں۔ دعا بندے کی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی ہے اور اس کے ساتھ بات چیت ہے۔ یہ ہماری عاجزی، بے بسی اور بے کسی کا اظہار ہے۔ اس کے لیے نہ تو کوئی خاص موقع چاہیے اور نہ ہی کوئی خاص وقت اور حالت۔ اللہ کا دربار ہمارے لیے ہر وقت کھلا ہے، جب چاہیں ہم اس سے مانگ سکتے ہیں اور اس کو پکار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا اصل عبادت ہے۔ پیاری بہنوں، ہم جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت تو یہ ہے نا کہ انسان اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اس ہستی کی پرستش کرے جس کو اپنا رب مانتا ہے۔ بندگی کی اصل روح یہ ہے کہ ہمارا سارا انحصار اور بھروسہ اپنے رب پر ہو، جو کچھ مانگیں اسی سے مانگیں اور اسی سے اپنی حاجات طلب کریں، اس لیے کہ انسان اسی کو پکارتا ہے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس کے پاس وہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ گویا کہ جب تک اللہ کی قوت اور علم کا یقین نہ ہو، اس وقت تک اللہ کے ساتھ دعا کا تعلق ہمارا قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس بات کا بھی یقین ہو کہ وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، وہ السمیع، البصیر اور المجیب بھی ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ پر یقین کے بغیر ہم اللہ کو پکار نہیں سکتے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیا 186 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ اور اسی طرح سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یعنی کہ دعا کے اندر یہ عقیدہ اور یقین شامل ہے کہ وہ ذات کریم اپنی رحمت سے ضرور ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ یعنی ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں ایک جو ویپن ہے وہ دعا کا ہے۔ تمام انبیاء کرام اور صالحین نے مشکل حالات میں مختلف انداز میں فوراً اللہ کو پکارا، اور یہ دعائیں قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا مانگنے میں ہمارا رویہ شکر والا ہو اور یقین کے ساتھ دعا مانگے، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ وہ اللہ سے اپنی ساری دعائیں مانگنے کے بعد کہتے ہیں، بے شک میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔
اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی دعائیں مانگنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور قبول کرے گا اور عطا فرمائے گا۔ جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی نا امید۔ ہر طرح کے حالات میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دامن کو پھیلائیں اور اللہ ہی کے آگے گڑ گڑائیں، اس یقین کے ساتھ وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا انشاءاللہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں بھی دعا زیادہ کیا کرے۔ دعا صرف پرابلمز میں مانگنے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ خوشحالی کے زمانے میں بھی، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، دعا پریونشن کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے جو سکون اور خوشحالی دی ہے اور نعمتیں عطا کی ہیں ان کو قائم رکھے اور نعمتوں کے زوال سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے۔ اور پھر پریونشن کے لیے آپ نے ہمیں صبح شام کی دعائیں، حفاظت اور عافیت کی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کے مسلسل اور ہر روز اہتمام سے ہم دن اور رات اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ایک اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی خوبصورت روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اچھے وقتوں میں دعا کرتا رہتا ہے تو جب وہ کسی مشکل وقت میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تو جانی پہچانی آواز ہے، اس آواز کو تو ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ چین کے وقت میں بھی دعا کیا کرتا تھا اور وہ اس کی آواز سے فیملیئر ہوتے ہیں۔ اور جو انسان چین کے وقت دعا نہ مانگے تو فرشتے اس کی آواز کو نہیں پہچانتے اور پھر وہ اللہ کے سامنے اس کی سفارش بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت ہر طرح کے حالات میں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو محفوظ رکھو، تم ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ یہاں پر اللہ کی حفاظت سے مراد اس کی یاد کو محفوظ رکھنا ہے۔ جتنا ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا ہی اس کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ اور پھر میری پیاری بہنوں، پریشانیوں میں اس سے بہتر اور کیا علاج ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کا ساتھ اور اس کا سہارا ہمارے ساتھ ہو۔ پھر اس کے بعد دعا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت اہم بات ہمیں سکھائی، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یعنی دعا جو ہے وہ اوپر اٹھائی نہیں جاتی، آسمانوں تک نہیں جاتی جب تک کہ ہم اس کے شروع اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ درود پڑھنے کا اتنا زیادہ اجر ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی مغفرت ملتی ہے اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور بہت خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بڑی کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا کیا 1/4 کافی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا بھی تم چاہو، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی درود پڑھنے کا فائدہ ہمیں ہے، ہماری ذات کو ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی مغفرت کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کیا میں آدھا حصہ اپنی دعا کا درود کے لیے وقف کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہاری مرضی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کیا 2/3 کر لوں؟ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو میں اپنی ساری کی ساری دعا درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے
تو یہ تو تمہارے سارے دکھوں، پریشانیوں اور غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہاری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ کا ساتھ، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دن اور رات میں درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، اور دعاؤں کا بھی، جن میں خاص طور پر صبح شام کی دعائیں، حفاظت اور عافیت کی دعائیں، اور ویسے بھی دعائیں بہت زیادہ اللہ سے کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے بہت زیادہ مانگنے والا، بہت ذکر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی عافیت اور حفاظت میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allahu Akbar.